سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایمان لے آئے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی پہلے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ محترمہ کے پاس ایک دفعہ تشریف لائے تو اسلام کی تعلیم پیش فرمائی، تبلیغ فرمانے لگے والدہ کو۔ والدہ چڑ گئیں، وہ تو پہلے بھی راضی نہیں تھیں ان کے اس بات پر، تو پھر جب انہوں نے خود والدہ کو دعوت دی تو وہ چڑ گئیں۔ اچھا، نہ صرف یہ کہ اپنا چڑ گئیں، بلکہ انہوں نے اپنے غصے کی بھڑاس جو ہے نا سیدنا ابی ہریرہ کی والدہ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ نکالا۔ حضور کی شان میں بس آپ سمجھ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھ گئے وہاں سے، اب ان کے بس میں تو کچھ تھا نہیں، کیا کر سکتے تھے، رو پڑے، اور روتے روتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لے آئے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھا اور آنکھیں دے سمجھ تو گئے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ بیٹھ گئے، فرمانے لگے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتی، ان کا عقیدہ جو ہے وہ اسلام والا نہیں، مشرکانہ۔ پھر فرمایا آج تو یہ ہے کہ میں اسلام کے حوالے سے ان سے بات کرتا رہتا تھا، وہ قبول نہیں فرماتی تھیں، نہیں کرتی۔ اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ آج تو حد کر دی، میں ان کو اسلام کی تعلیم و دعوت دینے لگا تو انہوں نے تو اپنے سارے غصے کی بھڑاس آپ پہ نکال دی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک چہرے پر تبسم آیا، کیا چاہتے ہیں؟ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں اگلا حصہ سننے سے پہلے کہ دیکھیں، یہ بات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خوب سمجھتے تھے کہ ہدایت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں نہیں، ہدایت اس ذات کے قبضے میں۔ علماء نے اس واقعے کی شرح میں لکھا ہے کہ جن کو انبیاء چاہیں انہی کو ہدایت ملے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے ان واقعات کی شرح میں کہ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، ہدایت اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ کیا چاہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ میری والدہ کو ہدایت دے۔ آپ دعا تو کر سکتے ہیں، دعا کر۔ علماء نے لکھا ہے مدرس حرم فرماتے ہیں اس کی مرضی وہ قبول فرمان۔ حضور کے پاک چہرے پہ تبسم تھا، اسی وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اسی وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اور مولانا رنگونی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے۔ آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، ہم نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، آپ تو کر سکتے۔ دعا حضور کے بس میں تھی، حضور نے دعا کر دی، اور صاحب مدرس حرم فرماتے ہیں کہ ان کی مرضی وہ قبول فرما۔ اچھا، اپنا علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ اٹھے، حضور کی دعا تو سن لی، اپنے گھر کی طرف پلٹ آئے، تو گھر سے ہی تھے، والدہ کی ڈانٹ سن کے گھر کی طرف پلٹ دی۔ اچھا، آئے، قصہ مختصر کریں وقت تھوڑا، دروازہ بند تھا گھر کا، غالباً دستک دی،
تو خود فرماتے ہیں کہ والدہ نے اندر سے فرمایا کہ ذرا رک جاؤ، اور پھر خود فرماتے ہیں، مولانا اقبال رنگونی صاحب نے لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ محترم فرماتے تھے مجھے اس طرح گھر کے باہر آواز آئی جس طرح کوئی نہاتا ہے اور پانی کے قطرے گرنے کی یا پانی نیچے فرش پہ گرنے کی یا زمین پہ گرنے کی آواز آتی. میں سمجھ گیا کہ غسل فرما رہے، رک گئے. جب محترمہ کا غسل مکمل ہوا، لباس پہنا، مولانا اقبال رنگونی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ دوپٹہ سر پہ لیا، دروازہ کھولا. اچھا حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے ہی دروازہ کھولا تو میری والدہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن. آ جاؤ. فرمایا نہیں، جہاں سے آیا تھا نا پہلے وہیں جاؤں گا. پھر واپس پلٹے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے، تشریف لائے، حضور کے پاس آ کے دم لیا. اچھا جب حضور نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھا نا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو گرا. لیکن علماء نے فرمایا بات یہ ہے کہ پہلے جب آئے تھے تب بھی روتے، وہ تو گویا کہ غم کے آنسو تھے لیکن اب خوشی کے آنسو تھے. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا آقا آپ کی دعا اللہ نے قبول فرما لی ہے، میں گیا ہوں، میری والدہ آپ پر ایمان لے آئیں. اچھا سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے جب میری بات کو سنا تو حضور نے اللہ کی تعریف کی. میں نے پہلے کہا نا ہدایت دینے والے، حضور نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کر. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جس کے چاہے ہدایت کے فیصلے کر.